بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے۔ اگر آپ اس کہانی کو رات کے وقت سن رہے ہیں تو آپ نے آیت الکرسی کا ورد کر کے پھر اس کہانی کو سننا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں پسند کرتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے کہانی کی آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ٹرک ڈرائیور کی زبانی بیان کی گئی ہے جو خود اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ بتا رہا ہے جو اس کی زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا۔ میرا نام اکرم علی ہے اور میں پیشے سے ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ میں تقریباً 15 سال سے لمبے روٹ پر ٹرک چلاتا رہا ہوں اور اسی دوران بہت سے عجیب و غریب اور خطرناک واقعات دیکھے، لیکن جو کچھ میں نے اس رات دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ یہ قصہ بلوچستان کے ایک ویران راستے پر پیش آیا۔ میں کوئٹہ سے کراچی کے لیے سامان لے جا رہا تھا۔ سفر طول اور مشکل تھا کیونکہ راستہ پہاڑوں اور ویران میدانوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے پر کئی پل آتے ہیں جن میں سے کچھ بہت پرانے اور خستہ حال ہیں۔ اس رات جب میں کالا پل کے قریب پہنچا تو مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ کالا پل کے بارے میں کئی ڈراؤنی کہانیاں سنی، لیکن میں ہمیشہ ان باتوں کو صرف لوگوں کے من کھٹرات کہانیاں سمجھتا تھا، مگر اس رات میری سوچ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، ہوا میں خنکی تھی اور آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے ٹرک کی ہیڈ لائٹس تیز کر دی تاکہ راستہ صاف نظر آئے۔ جیسے ہی میں پل کے قریب پہنچا اچانک میرے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ پل کے آس پاس نہ کوئی روشنی تھی اور نہ ہی کوئی دوسری گاڑی، مکمل سناٹا تھا۔ بس کبھی کبھار کوئی الو یا کوئی اور رات کا پرندہ چیختا جس سے خاموشی مزید خوفناک لگتی۔ جیسے ہی میں نے ٹرک کو پل پر چڑھایا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ٹرک کے وزن سے پل ہلنے لگا۔ یہ بہت عجیب بات تھی کیونکہ میں نے کئی بار اس سے زیادہ وزن کے ساتھ پل عبور کیے تھے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ پل کے بیچ میں پہنچتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اچانک میری ہیڈ لائٹس کی روشنی میں کچھ نظر آیا، ایک سادہ سیاہ جو پل کے کنارے کھڑا تھا۔ میں نے فوراً بریک لگا دی۔ سایہ دھندلا سا تھا جیسے کوئی دھواں ہو، لیکن اس کے کھند و خال انسانی شکل سے ملتے جلتے تھے۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر غور سے دیکھا، لیکن جیسے ہی روشنی اس پر پڑی وہ غائب ہو گئے۔ میرے جسم میں ٹھنڈ دوڑ گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں نے دوبارہ گاڑی چلانے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی میں نے کلچ دبایا ٹرک کے اندر کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، بالکل قریب سے۔ ہی ہی ہی، تم یہاں رک کیوں گئے؟ میرا خون جم گیا۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا لیکن کیبن میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور ٹرک کو آگے بڑھانے کی کوشش۔ جیسے ہی میں نے ایکسیلیٹر دبایا ٹرک کی ہیڈ لائٹس بجھ گئیں اور انجن بند ہو گیا۔ پل کے درمیان میں مکمل اندھیرے میں پھنس چکا تھا۔ میں نے کئی بار ٹرک کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن انجن جیسے کسی نے جکڑ لیا، بالکل نہیں چل رہا تھا۔ اچانک مجھے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی دھیرے دھیرے میرے ٹرک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ قدموں کی آواز اب میرے دروازے کے بالکل قریب تھی۔ کسی نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ میں نے ہمت کر کے ٹرک سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے چہرہ باہر نکالا ایک بھیانک جلے ہوئے چہرے والی عورت میری کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ وہ گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں، چہرہ جلا ہوا تھا، مسح شدہ تھا۔ اس کے ہونٹ ہلنے لگے جیسے کچھ کہنے والی تھی، لیکن کوئی آواز نہیں نکلی۔ میرے حواس مختل ہو چکے تھے۔ میں نے ہمت کر کے آنکھیں بند کی اور اللہ کا نام لے کر دوبارہ ٹرک کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے چابی گھمائی ٹرک کے انجن نے ایک خوفناک آواز نکالی جیسے کوئی اس کے اندر چیخ رہا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک عورت کی چیخ گونجی۔ میں نے فوراً ایکسیلیٹر دبایا اور ٹرک ہچکولے کھاتے ہوئے چل پڑا۔ میں نے پل کو پار کیا لیکن جیسے ہی میں دوسری طرف پہنچا پل سے نیچے جھانکا میرا دل دہل گیا۔ پل کے نیچے ایک جلا ہوا ٹرک پڑا تھا اور اس کے اندر ایک ڈرائیور کی جلی ہوئی لاش موجود تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہی ٹرک جو برسوں پہلے یہاں جل کر تباہ ہو گیا اور کہا جاتا تھا کہ اس کے ڈرائیور کی روح آج بھی اس پل پر بھٹک رہی ہے۔
میں نے اپنی جان بچانے کے لیے پوری رفتار سے ٹرک کو دوڑایا اور قریب ہی ایک چھوٹے سے ڈبے پر جا کر رکا۔ میں ٹرک سے اترا اور میری سانس پھولی ہوئی تھی، ہاتھ کانپ رہے۔ ڈبے والے نے میری حالت دیکھی تو فوراً پانی دیا اور پوچھا، کیا تم بھی کالا پل سے گزرے ہو؟ میں نے سر ہلایا اور اس شخص نے ایک گہری سرد آہ بھری۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں، جیسے وہ کچھ ایسا جانتا ہو جو میں نہیں جانتا۔ وہاں جو بھی رکتا ہے وہ یا تو واپس نہیں آتا یا پھر ایسا کچھ دیکھ لیتا ہے جو زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ دل ابھی تک سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ آخر کالا پل پر ایسا کیا ہے جو لوگوں کو مار دیتا ہے؟ ڈبے کا مالک، جو تقریباً 50 سال کا ہوگا، میرے قریب آیا اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ تم یہاں زیادہ دیر مت رکو۔ اس کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی، جیسے کوئی سن نہ لے۔ میں نے غور سے اس کے جھریوں بھرے چہرے کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے، جیسے وہ کچھ بولنا چاہ رہا، لیکن خوف نے اس کی زبان بند رکھی ہوئی۔ میں نے اصرار کیا، میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، بیٹا، یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ کالا پل پر جو سایہ ہے وہ کسی عام چیز کا سایہ نہیں، وہ بدروح ہے، ایک بھٹکتی روح۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کس کی روح؟ یہ سب کیسے ہوا؟ بوڑھے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور قریب بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، جیسے یقین کر رہا ہو کہ کوئی اور ہماری بات نہ سن رہا ہو۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، یہ پل آج سے 50 سال پہلے بنا تھا۔ اس وقت یہاں کوئی سڑک نہیں تھی، بس ایک کچا راستہ تھا۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہاں ایک پل بنایا جائے تاکہ کوئٹہ اور کراچی کے درمیان سامان کی ترسیل آسان ہو سکے۔ لیکن جب پل کی تعمیر شروع ہوئی تو عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ مزدوروں نے بتایا کہ رات کو کوئی اندھے کے ہاتھ ان کا سامان گرا دیتے، پتھر خود بخود حرکت کرنے لگتے اور کئی مزدور نامعلوم وجوہات کے بنا پر مر گئے۔ میں دم سدے سنتا رہا۔ اس نے اپنی سانس درست کی اور آگے بڑھا۔ یہ سب نظر انداز کر دیا گیا۔ آخر کار پل مکمل ہو گیا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو آج تک کسی کو بھولتا نہیں۔ ایک رات ایک ٹرک ڈرائیور جس کا نام رشید تھا اپنے ٹرک پر یہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ پل کے بیچ میں پہنچ کر اس نے عجیب و غریب چیخوں کی آوازیں سنی۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ شاید ہوا چل رہی ہے، لیکن پھر اچانک اس کے ٹرک کا انجن بند ہو گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھول گئیں۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ بوڑھے نے گہری سانس لی اور کہا، رشید نے ٹرک سے اتر کر انجن چیک کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے بونٹ کھولا کسی نے اسے پیچھے دھکا دے دیا۔ وہ دڑام سے زمین پر گرا اور جب اس نے اوپر دیکھا تو ایک سیاہ سایہ اس کے ٹرک کے قریب کھڑا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ رشید فوراً ٹرک کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ اندر سے لاک ہو گیا۔ اندر اس کے بیوی اور بچے چیخ رہے تھے۔ وہ پوری طاقت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن تبھی ٹرک خود بخود پیچھے ہٹنے لگا، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے دھکیل دیا ہو۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگے۔ بوڑھا آگے جھک کر بولا، رشید نے دیکھا کہ ٹرک آہستہ آہستہ پل کے کنارے کی طرف جا رہا تھا، نیچے کھائی میں گرنے کے لیے۔ وہ زور زور سے چلایا، مدد مانگی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دوڑ کر ٹرک کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی اور ٹرک پل سے نیچے گر گیا۔ میں نے خوف سے کہا، یا اللہ! بوڑھے نے سر جھکا لیا، جیسے اس لمحے کو یاد کر کے خود بھی کانپ گیا۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ رشید کی بیوی اور بچے کے ساتھ کیا ہوا۔ بس جب نیچے لاشیں برآمد ہوئیں تو ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور چہروں پر ایسا خوف تھا جیسے مرنے سے پہلے انہوں نے کچھ بہت بھیانک دیکھا۔ میں سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ تب سے جو بھی اس پل پر رک جاتا ہے وہ یا تو واپس نہیں آتا یا پھر کچھ ایسا دیکھتا ہے جو اسے زندگی بھر نہیں بھولتا۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، لیکن میں نے جو دیکھا وہ کیا تھا؟ بوڑھے نے گہری نظر سے میری طرف دیکھا اور کہا، تم نے انہی کی روحیں دیکھی ہیں، وہ ابھی تک انصاف کی تلاش میں ہیں۔ وہ ہر ٹرک ڈرائیور سے مدد مانگتی ہیں، لیکن جو بھی ان کے جال میں پھنستا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کھو جاتا ہے۔
یہ سنتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا سامان اٹھایا، ٹرک میں بیٹھا اور فوراً انجن سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ آج بھی جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو میری نظریں خود بخود کالا پل کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ میں وہاں نہیں رکتا، نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں۔ اور اگر کبھی آپ اس راستے پر جائیں اور کوئی آپ کو بلا رہا ہو تو خدا کے لیے مت رکنا، کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں پسند کرتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔